میں اس بندے کو پیش کر رہا ہوں جس کا نام دنیا جانتی ہے، شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی ترتیب یہ ہوتی تھی، جب روضہ پاک پہ جاتے تو وہاں ایک ترتیب فرمایا کرتے تھے۔ جب میں اپنے پہلے سفر عمرہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر تھا، مجھے حضرت لاہوری کے واسطے سے وہاں کے ایک جانشین اور بزرگ ملے جو حضرت لاہوری کے سلسلے میں بیعت تھے۔ وہ مجھے ملے، یقین مانے ملے نہیں، میں کہتا ہوں اللہ نے ملایا، اور میری زندگی میں ایک بہار بن کے آئی۔ وہ مجھے فرمانے لگے، آپ نے صلاۃ و سلام روضہ اقدس پہ جا کے ابھی پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، میں تو آج آیا ہوں، میں غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے سرکار کی خدمت میں جاؤں گا۔ کہنے لگے اگر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ میں نے کہا جی بڑی سعادت ہے۔ کہنے لگے اس کی ایک وجہ ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب حضرت لاہوری رحمہ اللہ روضہ پاک پہ تشریف لاتے تھے تو حضرت پہ ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ فرماتے تھے میں اس قبر پہ حاضر ہوں، اس شخصیت کی قبر پہ موجود ہوں جس کے لیے اس کائنات میں زندگی کا رنگ بھرا گیا ہے، جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ یہ چرند پرند ہیں، یہ درند ہیں، یہ دریا سمندر ہیں، یہ بادل اور پہاڑ ہیں، یہ دنیا کی چہل پہل ہے، یہ حضور پاک کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے کائنات رب نہ بناتا، کائنات کو رب نے بنایا حضور کی وجہ سے، کائنات کو سمجھایا حضور کی وجہ سے، کائنات کو سجایا حضور کی وجہ سے، کائنات میں زندگی کا رنگ بھرا حضور کی وجہ سے، اس کائنات کو وجود بخشا حضور کی وجہ سے۔ آج یہ کائنات موجود ہے تو حضور پاک کی وجہ سے ہے۔ اور میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام کی دربار پہ آ کے حضرت لاہوری فرماتے آج میں وہ کام کروں گا، وہ یہاں پر ایک عمل سر انجام دوں گا کہ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ لاہوری کیا کر رہے۔ فرمایا صلاۃ و سلام تو پیش کروں گا، وہ تو ہر بندہ حضور پاک کے پاس پہنچ کر سلام پیش کرتا ہے، درود پاک بھی پیش کروں گا، دعا کی درخواست بھی کروں گا، لیکن ایک کام ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اپنے ایمان کی تجدید کر کے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا گواہ اپنے نبی کو بناؤں گا۔ فرماتے اس کی ترتیب کیا ہے؟ فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم چچا، رسول اللہ کے شفیق چچا، رسول اللہ کے محبت رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے والد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ابا ابو طالب عبد مناف بن عبد المطلب ہیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام کی عمر 8 سال تھی تو اس وقت حضور پاک کے دادا کا انتقال ہوا، شیبۃ الحمد حضرت عبد المطلب کا۔ انہوں نے فرمایا ابو طالب کو بیٹا میں نے اپنے اس پوتے کی قدردانی کی ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس کی نگرانی، اس کی حفاظت، اس کی نگہبانی اب آپ کے ذمے ہے۔ واقعی حضرت ابو طالب نے حضور پاک کی خدمت کا حق ادا کر دیا، رسالت مآب پہ شفقتیں برکتوں کے ساتھ رہے۔ ہاں ٹھیک ہے ان کو کلمہ نصیب نہ ہوا، یہ روایات موجود ہیں، لیکن اس کو موضوع سخن نہیں بنانا چاہیے، اس پر موضوع بنا کے حضرت ابو طالب پہ تان و تشنیع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ رسول اللہ کے شفیق اور کریم چچا ہیں، جب تک دنیا میں رہے رسول اللہ کے اوپر کسی کافر کو حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے کفار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلے عام حملہ آور ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہونے لگا، اللہ کے رسول نے کلمے کی دعوت دی اور ان لفظوں سے دی، میرے چچا تم کلمہ پڑھ لو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ حضرت ابو طالب نے جب نہ پڑھا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر ان رؤساء مکہ کا خوف ہے آپ کے دل میں تو میرے کان میں پڑھ لو، میں اکیلا گواہ آپ کا کافی ہو جاؤں گا، اکیلا گواہ۔ حضرت لاہوری فرماتے ہم جب حضور پاک کی قبر مبارک پہ جائیں گے اب یہاں پر کلمہ پڑھیں گے تاکہ ہمارے کلمے کے گواہ، ہمارے ایمان کے گواہ، ہمارے اسلام میں داخلے کے گواہ اللہ کے رسول ہو جائیں، اور پھر حضور پاک کی قبر پہ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھتے اور کلمہ پڑھ کے کہتے اے اللہ کے رسول آپ صادق بھی ہیں،
آپ امین بھی ہیں۔ صادق کا معنی آپ سے بڑھ کے سچا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ امین کا معنی آپ سے بڑھ کے امانت کی حفاظت کرنے والا اس دھرتی پہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کو تو آپ کا دشمن بھی، آپ کو تو آپ کا مخالف بھی، آپ کو تو آپ کا جانی دشمن بھی صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا۔ ان بندوں نے بھی آپ کی صداقت و امانت پر اعتماد کیا تھا، اعتبار کیا تھا، آپ کی سچائی پر بیلیو کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ تو سراپا سچائی ہے۔ اب آپ کا یہ گناہگار امتی آپ کے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے اور اپنے ایمان پر آپ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اور سنو کراچی کے دوستو، اکابرین علماء دیوبند کی محبت رسول دیکھو، عشق پیغمبر دیکھو۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں جب کسی بندے سے کوئی بندہ کوئی لین دین کرے، اسلام کہتا ہے کم از کم اس پر 2 مسلمان گواہ ہونے چاہیے۔ اگر 2 گواہ ہوں گے وہ کام پکا ہو جائے گا، 2 گواہ ہوں گے شہادت کا نصاب پورا ہو جائے گا، 2 گواہ ہوں گے گواہی کا نصاب مکمل ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں اللہ کا کرم دیکھو، امتی آئے گا رسالت مآب کی دربار میں، امتی آئے گا رسول اللہ کی قبر پہ، امتی آئے گا دربار محمدی میں، امتی آئے گا گنبد خضرا کے سائے میں، امتی آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں، گنبد خضرا کے سائے میں، اور ٹھہر کے کلمہ پڑھے گا، اپنے ایمان کا اعلان کرے گا، اپنے اسلام کا اظہار کرے گا، اپنے مؤمن ہونے کا اعلان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایمان کا گواہ بنائے گا۔ تو صرف حضور پاک گواہ نہیں بنیں گے، اس روزے میں اللہ نے 2 گواہوں کے نصاب کو پورا کر دیا ہے۔ اس روزے پاک میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر اقدس موجود ہے، تربت اقدس موجود ہے۔ حضرت ابو بکر عمر کو اپنے کلمے کا گواہ کرنا، رسول اللہ کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھنا، اور جب کل قیامت میں جس آدمی کے ایمان کی گواہی طلب ہوگی، اگر اس کے ایمان پر اللہ کے رسول شہادت دے دیں، گواہی ابو بکر دے دیں، عمر دے دیں، اس شخص کو جنت جانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ حضرت لاہوری یوں کلمہ پڑھتے، اپنے ایمان کا گواہ اللہ کے رسول کو فرماتے۔ کراچی کے غیوروں میں یہاں پر ایک جملہ مزید کہتا ہوں، حضرت لاہوری فرماتے تھے جب آقا انعامدار کے سامنے کلمہ پڑھو، بڑا سامنے ہو، پھر نام نہیں لیا جاتا، بڑوں کو آپ کہا جاتا ہے۔ تو جب کلمہ پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ واشہد انکا رسول اللہ کہیں گے۔ ان محمدن میں حضور پاک کا نام ہے، انکا کا معنی ہے آپ۔ فرمایا بڑا سامنے ہو، نام نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں۔ محبت کا تقاضا، پیار کا تقاضا، اخلاق کا تقاضا، دیانت کا تقاضا یہ ہے دنیا کو کوئی افسر اپنے دفتر میں بیٹھا ہو، اس کے پاس سوالی جا کر نام نہیں لیتا، اس کا عہدہ بتاتا ہے جناب ایس پی صاحب، جناب وزیر اعلیٰ صاحب، جناب گورنر صاحب۔ یہ تو دنیا کے عہدے، دنیا کی باتیں، دنیا کے منصب، دنیا کے رتبے ہیں۔ رسول اللہ کے رتبے اس کائنات میں انبیاء سے اعلیٰ، انبیاء سے اعلیٰ، انبیاء سے افضل، انبیاء سے اشرف، انبیاء سے اکرم، انبیاء کرام سے بڑھ کے ہیں۔ جہاں تمام انبیاء کے رتبے ایک طرف، محبوب مصطفیٰ آمنہ کے در یتیم محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے رتبے، مقام اور مرتبے، حیثیت و درجہ اور ویلیو یہ ایک طرف ہے، تو فرمایا حضور کے سامنے بھی اخلاق کا تقاضا، دیانت کا تقاضا یہ ہے نام نہ لو، کہو اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کائنات میں کوئی خدا نہیں اور آپ اللہ کے محبوب مصطفیٰ پیغمبر ہیں۔ میرے دوستو آج بھی اللہ ہمیں موقع دے دے تو ہم روزہ اقدس پر تجدید ایمان تو کر لیں، روزہ اقدس پر تجدید ایمان کر کے اپنے ایمان کا گواہ رسالت مآب علیہ السلام کو بنائیں۔ یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ میں نے مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی تفسیر قرآن پڑھی ہے اور مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا عمل پیش